زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ پتہ مجھے اس چیز کا بھی چلا کہ یہ جو ڈرامے اور فلمیں ہم دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں اور یہ سچ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، میرے ساتھ بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ، جس کو ہم ڈرامے میں جس طرح ٹریجڈی بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں، غم کے آنسو بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اتنا بڑا لاس ہو جاتا ہے کہ بس بندے کے پاس الفاظ نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح کا کچھ ڈرامہ میرے ساتھ ہوا۔ آپ کو ٹائٹل سے اور ان کلپس سے تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں، لیکن پوری بات کا آپ کو نہیں پتہ ہوگا۔ تو جی، میں بات کر رہی ہوں میرے بیٹے کی پیدائش کی۔ الحمدللہ ہمارے گھر ایک چھوٹا سا ننھا منا مہمان آ گیا ہے، اور وہ جس طرح سے آیا ہے ہماری زندگیوں میں، وہ ایک ڈرامے سے کم نہیں ہے۔ تو یہ وہ کلپس ہیں جب ہمارا ننھا منا مہمان اس دنیا میں آتے ہی NICU چلا گیا، کیونکہ وہ 1 مہینے پہلے اس دنیا میں آیا، اور اس 1 مہینے پہلے آنے کی وجہ بہت بڑی ہے۔ میرے پیارے بابا جو ابھی اس دنیا میں نہیں رہے، وہ بہت ہی زیادہ بیمار تھے، اور ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا جو کہ لاسٹ سٹیج میں تھا، اور ان کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ تو میں نے اسی دوران سوچا کہ اگر میں ابھی ان سے نہ ملی تو میں کبھی نہیں مل سکوں گی، تو میں نے اپنے لیے ٹکٹ لیا، اور کووڈ کا بہت برا حال تھا ان دنوں، تو میں پاکستان گئی۔ ان دنوں پھر فلائٹس بھی بین ہوئے، تو مجھے ایک تو آنے جانے کا سٹریس، اور ایک اپنے بابا کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر اتنا سٹریس ہوا، اتنا سٹریس ملا کہ وہ میں برداشت نہیں کر سکی، اور میری طبیعت پاکستان میں بھی اور پھر یہاں آ کر بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ تو ایک دن اچانک سے بس یہ خبر آئی کہ ہمارا بیبی اس دنیا میں آنے والا ہے، اور ہم بالکل بھی تیار نہیں تھے اس کے لیے، کیونکہ ابھی پورا 1 مہینہ بلکہ مہینے سے بھی زیادہ رہتا تھا۔ تو جب میرا بچہ اس دنیا میں آیا تو وہ رو نہیں سکتا تھا، وہ کھا نہیں سکتا تھا، وہ سانس نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ وہ پری میچور تھا، 35 ویکس پہ ہوا تھا، اور اس کو سانس لینے میں اور رونے میں اور نگلنے میں تکلیف تھی، تو اس لیے اس کو کچھ ہیلپ چاہیے تھی سانس اور سوالوئنگ میں، تو اس وجہ سے وہ NICU میں رہا فار 1 ویک، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی لمبا تھا اور بہت ہی مشکل تھا، اور وہ دن ہمارے لیے بہت ہی زیادہ بھاری تھے، لیکن ہم روز جاتے تھے اس سے ملنے۔ میری طبیعت بھی کچھ خاص اچھی نہیں تھی، لیکن میں پھر بھی جاتی تھی، تھوڑا دل کو تسلی ہو جاتی تھی۔ تو یہ مختلف دنوں کے کلپس میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور روز روز امپرومنٹ دیکھ کر میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتی تھی اور حیران ہوتی تھی۔ سٹوری یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ پورے 7 ڈیز کے بعد ہمیں ہاسپٹل سے کال آئی کہ کوئی ایک پیرنٹ آ کے بچے کے ساتھ رات گزارے، تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں اس پری میچور بیبی کو، کیونکہ اس بیبی کا ویٹ کافی کم تھا۔ برتھ ویٹ اس کا 2.7 تھا، جو کہ 2.5 ہو گیا تھا، اور پھر 2.4 ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ڈراپ ہو رہا تھا۔ تو دیٹ واز ناٹ اے گڈ سائن، لیکن باقی اوور آل ہی واز امپروونگ۔ سو ڈاکٹر وانٹیڈ ٹو سی اے مدر کہ وہ کس طرح خیال رکھ سکتی ہیں۔ تو میں گئی، جاتے وقت تو مجھے خوشی تھی، لیکن وہاں پہنچ کر ہی مجھے بھاری پن فیل ہو رہا تھا، مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو وہ رات پوری میں نے نیند نہیں کی، میں ساری رات جاگتی رہی اور بچے کو سنبھالا۔ ہاسپٹل میں ویسے بھی نیند نہیں آتی ہے۔ تو صبح کے ٹائم میں نے اپنے گھر والوں سے بھی بات کی، اپنی بہنوں سے بات کی، تو مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ سب کچھ نارمل ہے، میرے بابا بھی ٹھیک ہیں۔
لیکن جب میں ہم لوگ ڈسچارج ہوئے ہاسپٹل سے تو جب میں گھر آئی تو مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا تھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ کا بیہیویئر بہت ہی اسٹرینج سا تھا. وہ بہت ہی ایک جس طرح بندہ ایک ٹریجڈی سے گزر رہا ہوتا ہے اس طرح تھا، لیکن وہ اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کر رہا تھا. تو مجھے تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو رہا تھا، لیکن شاید میں ڈینائل سٹیج پر پہنچ گئی تھی اور میں اس چیز کو ڈینائی کر رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوا ہوگا. لیکن آخر کار بس میں نے فوراً میرے منہ سے نکل گیا کہ میرے بابا چلے گئے اس دنیا سے، اور ساجد نے سر ہلایا اور بس میں رونے لگی اور میں نہیں بتا سکتی کہ وہ دن کیسے گزرا. تو وہ ہاسپٹل سے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی، ہم نے کوئی خوشی سیلیبریٹ نہیں کی، اور بس ایک غم ابھی تک جو ہے ہمارے ساتھ چل رہا ہے اور پوری لائف ہمارے ساتھ چلے گا. ایک باپ کے کھونے کا دکھ ابھی میں سمجھ سکتی ہوں. جن لوگوں کے باپ نہیں ہیں تو ان کا دکھ مجھے ہے. میں اب سمجھ سکتی ہوں کہ بہت ہی الفاظ نہیں ہے، ایک irreparable لاس ہوتا ہے. تو اللہ سب کو صبر دے، اور اللہ ہمارے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور اللہ ہماری والدہ کو لمبی زندگی دے. آمین ثم آمین. اور بس یہی تھا. ایک زندگی آئی اس دنیا میں اور ایک زندگی چلی گئی، تو یہی زندگی کا ایک اصول ہے اور اللہ کے کام ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو بس میں نے یہی شیئر کرنا تھا آپ لوگوں کے ساتھ، اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.